الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز حاضرین، عقائد کے بیان میں کل آمنت باللہ یعنی اللہ پر ایمان لانے کے تعلق سے تفصیلات آپ حضرات کے سامنے عرض کیے گئے، جس کو آپ لوگوں نے بغور سنا ہے اور امید ہے سمجھ میں بھی آیا ہوگا۔ آج ایمان مفصل میں سے دوسرا حصہ ایمان لانے کا وملائکتہ، کل اللہ پر ایمان لانے کا بیان اور اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آئی، تو دوسرا ہے آمنت باللہ کے بعد وملائکتہ۔ آمنت باللہ یعنی میں اللہ پر ایمان لایا۔ اب اللہ پر ایمان کیسے کیسے لانا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کون سے عقیدے رکھنا ہے، یہ کل آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا۔ اب آمنت باللہ کے بعد وملائکتہ اور فرشتوں پر بھی ہم ایمان لائے۔ تو فرشتے کون ہیں، کیا ہے، کیسے ہیں، اس تعلق سے مختصراً آپ حضرات کے سامنے عرض کیا جا رہا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا، انسانوں کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا۔ وہ موجود ہیں، بے تعداد و بے شمار ہیں، یعنی فرشتوں کی تعداد کتنی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ تمام مخلوقات کے 10 حصے ہیں، یعنی فرشتے کتنے ہیں آپ اس کا اس بات سے، اس حدیث پاک سے اندازہ لگائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مخلوقات کے 10 حصے ہیں، 10، ٹھیک ہے؟ تو 9 حصے ان میں سے صرف ملائکہ ہے، باقی ایک حصے میں پوری کائنات ہے۔ 10 حصوں میں سے 9 حصے ملائکہ یعنی فرشتے ہی فرشتے ہیں، اور ایک حصے میں پوری مخلوقات ہے، انسان بھی ہے، جنات بھی ہے، چرند پرند بھی ہے، دیگر مخلوقات۔ یہ فرشتوں کی تعداد، زمین و آسمان ہر جگہ رہتے ہیں لیکن ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ اللہ نے ہماری نظروں کے سامنے وہ پردے رکھ دیے ہیں کہ ہم کو فرشتے نظر نہیں آتے۔ ہاں جب فرشتہ نظر آئے گا تو پھر ہم نظر نہیں آئیں گے دنیا میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا رکھا ہے کہ جب تک فرشتہ نظر نہیں آ رہا ہماری زندگی باقی ہے، جیسا ہی فرشتہ نظر آیا سمجھو دنیا چھوڑنے کا وقت آ گیا۔ اور جب فرشتہ نظر آ جاتا ہے تو سالوں سے دعا ہمیشہ کرتے رہے اللہ سے کہ حضور نے فرمایا کہ بندہ جیسا ہوتا ہے موت کا فرشتہ ویسی شکل میں اس کے پاس آتا ہے۔ اگر بندہ نیک ہوگا تو فرشتہ خوبصورت بن کر کے اس کے پاس آئے گا کہ مرتے وقت فرشتے کو دیکھ کر اس کو راحت ہوگی، روح نکلنے میں آسانی ہوگی۔ اور اگر بندہ نافرمان، اللہ کو ناراض کرنے والا گناہگار ہوگا تو بڑی بھیانک شکل میں فرشتہ نمودار ہوگا، موت کا فرشتہ، کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر ہی انسان تڑپ جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور خوبصورت فرشتہ اللہ پاک ہمارے پاس بھیجے اور ویسا ہم کو بنا دے اللہ تعالیٰ۔ چوتھی چیز، فرشتوں کے تعلق سے معصوم ہیں، کوئی گناہ نہیں کرتے، فرشتوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، یعنی خواہشات کا جو نفس ہے، جو خواہشات کی چیزیں ہیں وہ فرشتوں کے پاس موجود ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بنایا ایسا ہے کہ ان سے کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی۔ مرد و عورت پن سے پاک ہے، یعنی نہ مرد ہے نہ عورت ہے، ان کی کوئی خاص صورت نہیں، ہر شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید سے ثابت ہے ان کے 2 2 3 3 4 4 پر ہوتے ہیں، 2 2 3 3 4 4 بھی پر قرآن سے ان کے ثابت کیے گئے، اور جیسے جیسا ان کا مرتبہ ہوتا ہے ویسے ویسے ان کے پاس پر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بتایا گیا کھانے پینے وغیرہ جسمانی لوازم سے بھی پاک ہے، ہر وقت خدا کی یاد اور اس کی حمد و تسبیح میں مصروف ہے۔
ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جماعتیں بنا دی ہیں فرشتوں کی اپنی عبادت کے لیے۔ بعض فرشتوں کی جماعت ایسی ہے جو قیام میں کھڑی ہے تو قیامت تک قیام میں کھڑے رہے گی اللہ کی بارگاہ میں۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جو رکوع کی حالت میں ہیں تو قیامت تک رکوع میں رہیں گے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جو سجدے کی حالت میں ہیں اور قیامت تک سجدہ ہی کرتے رہیں گے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں گے۔ بعض صرف تسبیح کرتے رہیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اس کی تعریف و توصیف کریں گے۔ کارخانے قدرت کے مختلف کام ان میں سے بہتوں کے سپرد ہے، یعنی فرشتوں کی ذمہ داری دے دی گئی کہ تم کو یہ کام کرنا ہے، تم کو یہ کام کرنا ہے۔ ان میں سے 4 فرشتے اولو العزم اور سب سے افضل ہے، یعنی بہت سارے فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، لیکن ان بہت سارے فرشتوں میں 4 فرشتے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے اونچا مقام عطا فرمایا، بڑا مقام عطا فرمایا، اور جن کے نام احادیث سے ثابت ہے۔ تو سب سے پہلے ان تمام فرشتوں میں 4 فرشتے، اب وہ 4 فرشتوں میں سب سے اونچا، سب سے افضل، سب سے بڑا مرتبہ ہے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام۔ اچھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا ذمہ داری دی؟ اب ہر فرشتوں کو اللہ نے الگ الگ ذمہ داریاں دی ہے۔ اب حضرت جبرائیل کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا جو پیغمبروں کے پاس وحی لایا کرتے تھے۔ وحی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جو اللہ کے حکم جو پیغمبروں پر نازل ہوا کرتا تھا، خواہ جبرائیل کے ذریعے ہو یا اور طریقوں سے، اس کا نام وحی ہے۔ یعنی وحی کو مختصر الفاظ میں ذہن میں رکھے تو پیغام الہی کو وحی کہا جاتا ہے۔ جو انبیاء کرام کے پاس پیغام آتا تھا، ان پیغام کو وحی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ذمہ داری حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی کہ تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تک اللہ کے پیغامات کو پہنچانے کی ذمہ داری حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی۔ مکمل قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے حضور تک پہنچایا۔ حضرت جبرائیل آ کے سناتے، حضور سن کے یاد کر لیتے۔ اب قرآن کے اندر ہی کئی ایسے اسرار و رموز تھے کہ جو حضور جبرائیل علیہ السلام حضور کو سناتے تھے، لیکن حضرت جبرائیل کچھ نہیں معلوم تھا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ الف لام میم صاد یاسین، یہ حروف مقطعات کہتے ہیں، وہ الفاظ کہ جن کا مطلب اللہ اس کے رسول کے علاوہ کس کو بھی نہیں معلوم۔ یاسین، طٰہٰ، حامیم، اس کے علاوہ کاف، ہا، یا، عین، صاد، یہ بات صورتوں کے شروع میں ہے، صرف دو تین الفاظ۔ فرمایا گیا کہ اس کا مطلب اللہ کو معلوم، اللہ کے رسول کو معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم، یہاں تک کہ جبرائیل کو بھی نہیں معلوم۔ حضرت جبرائیل کا کام، ان کی ڈیوٹی صرف اتنی تھی کہ اللہ کا پیغام سننا، آیتیں سننا، حضور کو آ کے سنا دینا، اور حضور سنتے تھے، فوراً جو حضور کو وہ یاد ہو جاتا تھا۔ الغرض، پہلے فرشتے حضرت جبرائیل جو پیغمبروں کے پاس اللہ کا پیغام لاتے، وحی لاتے۔ دوسرے، یہ فرشتوں کے نام یاد رکھنا ہے سب کو، اور اپنی اولادوں کو بھی یاد دلانا ہے، بچوں کو، چھوٹے بھائیوں کو یاد دلانا ہے۔ پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام، دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ ان کا کام، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ بارش برسانا اور مخلوق کو روزی پہنچانا۔ جتنے دعوتیں ہمارے کو آتے ہیں، رشتہ داروں کے رخے بعد میں آتے، پہلے حضرت پہنچاتے۔ جتنے مرتبہ بارش آتی آسمان سے، بعد میں ہمارے جسم پہ گرتی، برساتے حضرت میکائیل۔ حضرت جبرائیل پہلے، حضرت میکائیل علیہ السلام دوسرے۔ بارش کا انتظام کرنا، جہاں جہاں بھی بارش ہونا ہے آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ ہیڈ ہے بارش برسانے کی۔ آپ کے ماتحت کتنے فرشتے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا۔ اللہ نے ان کو ذمہ داری دے دی، جتنے لوگوں کو کھانا دینا ہے، رزق دینا ہے، سب کے رزق کا انتظام آپ کو کرنا ہے۔ تو اس ڈپارٹمنٹ میں کتنے فرشتے ہوں گے، کتنے ذمہ دار ہوں گے؟ حضرت میکائیل تو اصل ذمہ دار ہے، ہیڈ ہے آپ آفس کے پورے اس کے۔ اب آپ کے تحت لاکھوں کروڑوں پتہ نہیں کتنے فرشتے ہیں جو ہر بندے تک رزق پہنچانے کا انتظام فرماتے ہیں۔
بلکہ یہاں تک عقیدہ دیا گیا صرف بندے نہیں تمام جانداروں تک رزق پہنچاتے، جانور بھی اس میں شامل ہے، سمندر کی مخلوقات بھی شامل ہے، ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی ہیں، تمام تر چیزیں۔ نمبر 3 حضرت اسرافیل علیہ السلام، پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام، دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام، تیسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ ان کا کام کیا ہے، ڈیوٹی اللہ نے جو دی ہے، یہ جو سور لیے کھڑے ہیں قیامت کے دن پھونکیں گے، سور لے کے کھڑے ہوئے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اچھا سور کیا چیز ہے؟ تو علماء کرام نے بیان کیا، ایک بڑی چیز جو گائے کے سینگ کی طرح، جانور کا جو بڑا لمبا بڑا سینگ ہوتا ہے نا، سینگ، وہ سینگ کی طرح ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام لے کے تیار کھڑے ہوئے ہیں، صرف انتظار میں اللہ کے حکم کے، کہ جب اللہ کا حکم ہوگا اسرافیل پھونکو، آپ پھونکیں گے۔ اب جیسے ہی آپ سور پھونکیں گے کیا ہوگا؟ ایسی بھیانک آواز پیدا ہوگی کہ جس آواز کے آتے ہی دنیا میں زلزلے مچ جائیں گے، طوفان شروع ہوگا، تہس نہس دنیا ہونا شروع ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، یعنی وہ آواز کی وجہ سے قیامت کا آنا شروع ہو جائے گا۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری صرف یہی ہے۔ اب آپ دیکھو، آپ اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری، خالی سور لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور انتظار میں اللہ کے حکم کے، اور جیسا اللہ کا حکم ہوگا آپ پھونکیں گے۔ چوتھے نمبر کے فرشتے ہیں جس سے ہر ایک کی ملاقات ہونی ہے، وہ ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ ان کا نام یاد رکھنا ہوگا، ان سے اچھی دوستی کرنا، ان کو چاہنا ہے سب کے پاس۔ حضرت عزرائیل، عز عین زا، عزرائیل علیہ السلام۔ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے بھائی؟ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہر ایک جاندار کی روح کو قبض کرنا۔ ہر انسان کی جب روح نکلتی نا، حضرت نہیں چاہتے، آنکھیں روح نکالتے ہیں، السلام علیکم، آ جاؤ میں آ گیا تمہارے پاس۔ اب ہم کیسے ہیں؟ وہ شکل میں حضرت آتے ہیں، جیسا کہ فرشتوں کی تعریف میں آپ اوپر سنیں کہ ان کی کوئی خاص شکل اور صورت نہیں، بلکہ اللہ نے ان کو طاقت دے رکھی ہے کہ جس کی چاہے شکل اختیار کر سکتے ہیں، جس کی چاہے صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام جب کسی کی روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائیں گے تو جیسا سامنے والا بندہ ہوگا، جیسے اس کے کردار ہوں گے، وہ اعمال ہوں گے، اس کے مطابق اس کی شکل آپ شکل اختیار کریں گے، اس کے سامنے موجود ہوں گے، اور آپ ہر ایک بندے کے پاس آ کر روح نکالیں گے۔ روح کی تکلیف بڑی سخت ترین ہے، اس تعلق سے بھی اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے جائے۔ حضور نے فرمایا کہ ململ کے کپڑے کو کانٹیوں میں پھینک دیا جائے تو کانٹیوں کے اندر وہ پھنس جاتا ہے، جب اس کو نکالیں گے ریشم کے کپڑے کو تو پھر کپڑا چور چور ہو کے کٹ کٹ ہو کے نکلتا باہر، ثابت نہیں نکلتا۔ فرمایا کہ اس سے بھی کئی گناہ بڑھ کر اس بندے کی حالت ہوتی ہے جس بندے کے جسم سے روح قبض کی جاتی ہے۔ انسان کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا جسم سے، کیونکہ ہمارے جسم کے ہر حصے میں روح بسی ہوئی ہے، تو پورے جسم کے اندر سے جب روح نکالی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے تکلیف تو ہونی ہے۔ تو اس کے لیے ہم دعا کریں گے، اللہ سے بار بار دعا کریں گے کہ مولا نزا کی کیفیت اور اس کی سختی سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ نزا کی سختی بولتے ہیں اس کو، نزا کی سختی۔ بعض لوگ گناہ گار، سخت ترین گناہ گار جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ان کی روح آسانی سے نہیں نکلتی، بڑے تڑپتے ہیں روح۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب اپنے مرحومین کو دیکھو جس کا انتقال ہونے والا ہے، جسم میں روح اٹکی ہوئی ہے، باہر نہیں نکلتی، سورہ یاسین کی تلاوت کرو، اللہ سورہ یاسین کی تلاوت کی برکت سے روح قبض کروا دے گا۔ کئی مرتبہ حادثہ ہوا، ہم نے خود دیکھا، دواخانے میں شریک ہے، وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے، ڈاکٹر بول رہے نہ جان آ رہی نہ جان جا رہی، بس اٹکی ہوئی ہے، 3 دن 4 دن 8 دن ہو گئے۔ پھر بات مشورہ کر کے گئے، جا کے بیٹھ کے ٹھہر کے بھائی قرآن کی یاسین کی تلاوت شروع کرے، یاسین ختم ہونے سے پہلے انتقال ہو۔ کئی ایسے واقعات ہیں، یہ سورہ یاسین کی برکت ہے، لیکن وہ 8 دن تک جو بندہ تڑپتا رہا، ہمیں اس کا تصور کرنا۔
کہ کہیں ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو. ہم اپنی موت کی تیاری کریں، اللہ سے پناہ مانگتے رہے، دعا مانگتے رہے، نزا کی سختی اور اس کی تکلیف سے اللہ کی پناہ مانگتے رہے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے. میرے بزرگ نوجوانوں، یہ فرشتوں کی تعریف اور ان کی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے عرض کیا ہوں. تو آپ تصور کریں کہ فرشتے کتنے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں. تو یہ فرشتوں کے چار اولو العزم، سب سے بڑے جو فرشتے ہیں ان کے نام یاد کرنا ہے. ایک مرتبہ آپ پڑھیں. سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام. یہ 4 فرشتوں کے نام یاد کرنا ہے، ہر کسی کو یاد رہنا. اب اندازہ لگائیں فرشتوں کے نام یاد رہے تو ہمارے کو دوسروں کو بولنے میں آسانی ہوتی، بچوں کو سکھانے میں آسانی ہوتی، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا. اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. اب جیسا کہ بتایا گیا کہ تمام مخلوقات کے 10 حصے ہیں، اس میں سے 9 حصے فرشتے ہیں. تو اس کا ایک اور اندازہ لگائے کہ حدیثوں سے ثابت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے ساتھ فرشتوں کو بندے کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کتنے؟ فرمایا پہلے تو 2 فرشتے ہیں جو دائیں اور بائیں کندھے پر ہے، جس کو کیا کہتے ہیں جی؟ کرامن کاتبین، منکر نکیر خبر کے ہے آنے والے، یہ دنیا کے ہمیشہ ہمارے دوست، ہمارے ساتھ رہنے والے. ایک فرشتے کا نام ہے کرامن، ایک فرشتے کا نام ہے کاتبین. اب یہ سیدھے ہاتھ کے فرشتے والے کیا کرتے؟ ہماری نیکیوں کو، اچھائیوں کو، نمازوں کو، عبادت کو، فرما برداری کو تحریر کرتے، سیدھے ہاتھ کے. اور بائیں ہاتھ کے فرشتے یہ ہمارے گناہوں کو، غلطیوں کو، نافرمانیوں کو لکھتے. یعنی ہماری کتاب تیار ہو رہی زندگی کی، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ابھی یہاں بیٹھے ہوئے لکھے جا رہا سب یہاں پہ کہ جمعرات کے دن یہ 1 بجے فجر کی نماز کے بعد اتنے لوگ آئے، یہ بیٹھے اتنی دیر سنے، نیت یہ تھی، یہ خیال کرے، ساری چیزیں لکھے جاتی. 2 فرشتے ہو گئے کرامن کاتبین، دائیں بائیں. پھر حضور نے فرمایا ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور 4 فرشتوں کو ان پر مقرر فرمایا، بلکہ 5 فرشتوں کو. ایک دائیں جانب ہوں گے جو دائیں جانب سے آنے والی بلاؤں کو، وباؤں کو بندے کی طرف آنے سے روکیں گے. ایک بائیں جانب ہوگا اور ایک پیچھے ہوگا، ایک سامنے ہوگا. کتنے ہو گئے؟ 4. دائیں بائیں آگے پیچھے. پھر فرمایا حضور نے کہ ایک سر کے اوپر ہوگا ہمیشہ بندے کے ساتھ، جو آسمان سے آنے والی بلاؤں کو، وباؤں کو بندے کے حق میں روکے گا. تو 5 ہو گئے. یہ حدیث سے ثابت ہے. اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کے منہ کے قریب ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے کہ جیسے ہی مومن درود پڑھتا ہے وہ فرشتہ سن کر جا کر حضور کو پہنچا دیتا ہے. یہ بھی حدیث پاک. تو کتنے ہو گئے؟ ہر ایک کے ساتھ 6 فرشتے مقرر. پھر 6 کے ساتھ اب یہ 2 کو ملا لیجیے آپ. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر بندے ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں. اب اگر کوئی بندہ بری حالت میں ہوتا ہے، یہ رحمت کے فرشتے ہیں، یہ ہماری حفاظت کرنے والے، ہماری دیکھ بھال کرنے والے، بلاؤں سے، وباؤں سے، شیطانی دھوکوں سے، شیطانی حملوں سے ہمیں بچانے والے فرشتے رحمت کے فرشتے ہیں. اب اگر بندہ بری حالت میں آ جائے، بندہ ایسی حالت میں آ جائے جو فرشتے اس حالت میں اس کے قریب نہیں رہ سکتے، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ منہ سے گالی بکتا ہے تو اس سے تمام رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے فرمایا گیا کہ جب گالی بندہ دیتا ہے تو ایسی خطرناک بدبو اس کے منہ سے نکلتی ہے کہ وہ رحمت کے فرشتے وہ بدبو سن نہیں سکتے اور اس کے پاس سے دور چلے جاتے ہیں، کچھ دیر تک کے لیے دور ہو جاتے ہیں. تو یہ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے کچھ ایسے گناہ جن گناہوں میں ملوث رہنے کے سبب فرشتے ہمارے پاس نہیں رہتے. نشے کے عادی لوگ، شراب پینے والے جب تک نشے کی حالت میں رہیں گے رحمت کے فرشتے اس کے قریب نہیں رہیں گے. زنا کرنے والے زانی لوگ جب تک اس گناہ میں ملوث رہیں گے، بری چیز دیکھتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، اتنی دیر تک رحمت کے فرشتے ان کے قریب نہیں آئیں گے. تو پتہ کیا چلا کہ جتنی دیر تک رحمت کے فرشتے ہمارے قریب نہیں رہیں گے اتنے ہی درمیان میں بلاؤں اور وباؤں کا ہم پر حملہ ہوتا ہے.
شیطانی طاقتیں ہم سے طاقتور ہو جاتی ہے جڑنے کے لیے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ ایسی حالت میں رہیں کہ جس حالت میں فرشتوں سے ہماری دوستی رہے، فرشتے ہمارے قریب رہے، ہم فرشتوں کے قریب رہے، فرشتے ہمارے قریب رہے. تو لہٰذا یہ فرشتوں پر ایمان و عقیدہ رکھنے کی باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کی، جو بہت ہی معلوماتی تھی. تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آج دن بھر کے کام میں آپ یہ 4 فرشتوں کو یاد رکھیں، اور خاص طور پہ حضرت اسرائیل کو تو یاد ہی یاد رکھیں. ان 4 فرشتوں کے نام اور ان کے کام. جبرائیل علیہ السلام کا کام انبیاء کرام کے پاس پیغام پہنچانا، میکائیل علیہ السلام کا کام بارش اور رزق کا انتظام کرنا، اسرافیل علیہ السلام کا کام سور پھونکنا، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کا کام ہر جاندار کی روح نکالنا. دیکھیے آپ کو یہ کتاب آج تحفتاً پیش کی گئی ہے ماشاءاللہ، انوار دین. اس میں تمام تر احادیث اور دعائیں وغیرہ پیش کیے گئے ہیں. لہٰذا اس میں سے ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا شروع کریں گے. جیسا کہ ہمارے پاس سوتے وقت کی دعا، نیند سے بیدار ہوتے وقت کی دعا صفحہ نمبر 23 میں موجود ہے. دیکھیے دعائیں. تو سوتے وقت کی دعا ہم نے یاد کی، اللہم بسمک اموت و احیا. اس کا ترجمہ بھی پڑھا کہ اللہ تیرے نام سے جیتا ہوں اور مرتا ہوں. اب دوسرا ہے بیدار ہوتے وقت کی دعا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے بیت الخلاء میں جاتے وقت کی دعا. بیت الخلاء کا مطلب ٹوائلٹ. بیت الخلاء میں جاتے وقت کی دعا بھی ہمارے نبی نے ہم کو سکھائی. فرمایا کہ جو کوئی بیت الخلاء کو جائے اس کے آداب یہ ہے کہ سر کو ڈھانک کر کے جائے. میں کئی مرتبہ لوگوں کو دیکھا ٹوپی پہنے والے تھے بیچارے، ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے ٹوپی اتار کے جیب میں رکھ لے کے جاتے، حالانکہ جیب میں سے نکال کے پہن کے جانے کا ہے. شریعت اور اسلام ہمیں یہ سکھا رہا کہ تم ٹوائلٹ کو جب جاؤ تو سر ڈھانک کے جاؤ. ہمارا معاملہ الٹا ہے پورا، ہے سو ٹوپی نکال کے ننگے سر جاتے. اچھا پھر سر ڈھانک کے کیوں جانا ہے؟ تو فرمایا کہ بیت الخلاء وہ جگہ ہے جہاں پر شیاطین کا گھر ہے، شیاطین رہتے ہیں. کیوں؟ گندگی کی جگہ پر. شیطان گندا ہے تو گندگی کی جگہ پر ہوں گے. جب ہم سر ڈھانک کر جائیں گے، دعا پڑھ کر جائیں گے، تو کوئی بری چیز ہم پر حاوی نہیں ہوگی، نقصان نہیں پہنچائے گی. تو سب سے پہلی عادت یہ بنانا ہے کہ جب کبھی بھی ہم طہارت کے لیے جائیں گے تو سر ڈھانک کر جائیں گے. دوسری چیز، اندر داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں گے. کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یعنی اس میں دعا میں یہ کہا جا رہا ہے، اس میں ترجمہ نہیں ہے. اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اعوذ بک تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں. کس سے؟ من الخبث والخبائث، برے لوگوں سے اور بری عورتوں سے. یعنی جنات میں بھی میل فیمیل، شیاطین میں بھی میل فیمیل ہوتے ہیں. تو خبیث اور خبیثات، گندی چیزوں سے میں تیری پناہ میں آؤں. جیسے یہ دعا پڑھیں گے تو اندر اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہوگی تو ہم کو نقصان نہیں پہنچائے گی. تو یہ کب پڑھنا ہے دعا؟ داخل ہونے سے پہلے. کہیں دروازہ کھول کے اندر جا کے زور سے پڑھیں گے اللہم انی اعوذ بک، کیونکہ عربی ہے. بیت الخلاء کے اندر، حمام کے اندر زور سے دعا پڑھنا، آیتیں پڑھنا یہ منع. تو دل ہی دل میں پڑھنا ہے، آہستہ آواز سے پڑھنا ہے، باہر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ باہر نکلتے وقت کی دعا بھی ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، آج بس کافی ہے آج کے لیے. تو اندر داخل ہوتے وقت کی دعا پڑھنے کے اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اسے بری اثرات سے ہم بچ سکتے ہیں. دوسرا، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہاں تک سکھایا کہ جب کبھی ہم باہر جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، بعض بڑے 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 کچرے کے کنڈے آتے، دیکھو آپ، جی ایچ ایم سی کی طرف سے ہمارا استقبال کیا جاتا کہ آؤ یہاں سے آؤ، خوشبو سنتے ہوئے جاؤ، گندگی کو پھیلانگتے ہوئے جاؤ. گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا. تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ ایسی جگہ جہاں پر گندگی ہو، غلاظتیں ہو،
ہمارا وہاں سے گزر ہو رہا ہو تو وہاں پر بھی ہم دیکھیں تو فوری یہ دعا کو پڑھ لینا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبث۔ یہ صرف طہارت میں جاتے وقت کی ضروری نہیں ہے، وہاں تو پڑھنا ہی ہے، اس کے علاوہ راستے میں کئی مرتبہ ایسا موقع آتا، بعض مرتبہ اثرات ہو جاتے تھے کہ کھلا میں آ گیا، اثر ہو گیا، بیمار ہو گئے، کیا کچھ ہو گیا، وہ بھی پریشان ہوتے لوگ، تو وہ چیزوں سے بچنے کے لیے یہ دعا کا اہتمام کرنا۔ اگر کوئی جگہ پر ہم کو ہیبت ہو رہی، ڈر ہو رہا، کوئی ایسے ڈراؤنی گھر میں چلے گئے، سناٹا، گھر میں کوئی نہیں ہے، کب سے کی کوئی بھی نہیں ہے، وہاں چلے گئے، ڈر ہو رہا، یہ دعا پڑھ لینا۔ کنڈیوں کے پاس سے جا رہے ہیں، گندگی کے پاس سے گزر رہے ہیں آپ، جہاں پر ناپاک چیزیں پڑی ہوئی ہے، یہ دعا پڑھنا۔ مسان گٹیوں کے پاس سے گزر رہے ہیں، قبرستانوں کے پاس سے گزر رہے ہیں، تو سلام کرنا ہے قبرستان کے پاس سے، لیکن مسان گٹیوں کے پاس سے جہاں پر ہیبت ہوتی، کیسا کیسا کی دکھتا، وہاں سے گزر رہی تو یہ دعا پڑھنا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ میرے کو اتنی عادت ہو گئی کہ میں اگر گاڑی پہ تیز بھی جا رہا ہوں، کنڈلی کے پاس سے گیا تو خود بخود دعا نکل جاتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث۔ تو الحمدللہ آج تک کوئی اثر تو دور کی بات ہے، کسی کی نظر میں بھی مجال نہیں ہوئی کہ کچھ بگاڑ سکے۔ الحمدللہ دعا ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے حفاظت ہوتی، فل حفاظت ہوتی، کوئی کچھ بھی کر لو کچھ نہ ہوتا، کتنی بھی بڑا اثر رہو، کتنی بھی بڑی وبا رہو، بلا رہو، دعا کی برکت سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، ہمارے کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو لہٰذا اس کا اہتمام کریں، تو اس میں آپ اپنی برکتیں زندگی میں محسوس کریں گے۔ آج حضرت سلطان الہند، خواجہ خواجگان، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کا دن ہے، عرس پاک کا دن ہے، 6 رجب المرجب۔ کون ہے حضرت خواجہ معین الدین؟ آپ ہندوستان تشریف لائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اور یہاں پر حضور نے ان کو بھیجا کہ جاؤ ہندوستان میں دین کی تبلیغ کرو۔ حالانکہ آپ کے آنے سے پہلے اسلام ہندوستان میں آ چکا تھا، حضرات صحابہ کرام کے ذریعے سے ہندوستان میں دین آ چکا تھا، لیکن جو کام اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے لیا، وہ کام کسی اور سے نہیں لیا۔ آپ کو سلطان الہند کا لقب دیا گیا، پورے ہندوستان کے بادشاہ، سلطان الاولیاء حضرت پیران پیر ہے، سلطان الہند یعنی ہند کے سلطان حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہو کے کسی کے 60، کسی کے 70، کسی کے کچھ تو کسی کے کچھ سال گزر گئے، اتنا ہماری زندگی کا وقت گزر گیا نا بھائی، لیکن ہم اپنے پاس کام کرنے والوں کو تک مسلمان نہیں بنا سکتے، ہے نا؟ اپنے ذریعے سے کسی ایک کو بھی ہم اسلام، بلکہ ہمارے کارنامے تو ایسے ہے کہ اگر کوئی اسلام لانا چاہ رہا تو ہماری حرکتوں کو دیکھ کے ڈر جاتا، نبی باپ رے مسلمان ایسے خطرناک رہتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہیں کہ اسلام لانے والا پلٹ گیا مسلمانوں کے کاموں کو دیکھ کر، لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شان، ان کا مقام ہے کہ وہ انہوں نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا، 90 لاکھ، آپ اندازہ کریں آپ۔ تو آپ کا یہ احسان ہم لوگوں پر ہے کہ ہندوستان میں، بھارت میں اسلام کو فروغ دینے والے اور اسلام سکھانے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو اللہ کے کامل ولی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا، لہٰذا آپ کے وسیلے سے دعا مانگنا، آپ سے عقیدت و محبت رکھنا، آپ نے ہندوستان پر احسان کیا، آپ کے احسان کو ماننا، آپ سے وابستگی اپنی جوڑنا، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے لیے ان کی محبت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ہم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، عقیدت و محبت بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم ان کے طریقوں کو اختیار کریں۔ آپ تمام حضور کی سنتوں پر عمل کرتے تھے، ہم بھی حضور کی سنتوں پہ عمل کرنا۔ آپ پابندی سے تہجد پڑھتے تھے، ہم کم سے کم فرض نماز تو بھی پڑھنا، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ یہی 6 رجب کا دن ہے نا، آپ کا وصال ہوا، آپ اپنے مرید کو بول دیے کہ بھائی میں جا رہا ہوں حجرے میں، اس کو بھی نہیں بھیجنا۔ اب یہ حکم فرما کے چلے گئے، جا کے عبادت کرے 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 کرے، آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ بہت دیر تک مریدیں انتظار کرے، حضرت دروازہ نہیں کھولے، دروازہ نہیں کھولے۔ بعد میں کوئی مرید جا کے نماز کا وقت ہوا تو جا کے کھولے تو کیا ہے، آپ جسو مصلی پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ جب سب کو جمع کیا گیا، تمام قریبی مریدین حاضر ہوئے اور جا کر کے دیکھے تو آپ کا وصال مبارک ہو گیا تھا، لیکن نور سے آپ کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا حبیب اللہ، مات فی حب اللہ، بول کے آپ کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا۔
کہ یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں اس نے اپنی جان دی، اللہ کی محبت ہی میں اس کا انتقال ہوا ہے، یہ آپ کی پیشانی پر نور سے لکھا ہوا تھا۔ یہ ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ عبادت کرتے کرتے اللہ کی آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ نے آپ کے راضی ہونے کا جو اعلان فرمایا آپ ہی کی پیشانی پر نور سے لکھ کر کے فرمایا۔ اس وقت کے جتنے بزرگان دین تھے، جو لوگ آپ وہاں پر موجود تھے، ان تمام بزرگوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے نور سے لکھا ہوا وہ تحریر دیکھا۔ لہٰذا یہ شان اللہ والوں کی ہوتی ہے۔ تو ہمارے لیے کیا ہے، ہم آپ کے طریقوں کو اختیار کریں، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد فاتحہ بولوں گا میں، آپ لوگ پھر جو سورہ یاد ہے وہ پڑھیں، اس کے بعد ہم اس کا ثواب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچائیں گے۔ پھر انشاءاللہ کل جمعہ ہے، کل جمعہ کے دن انشاءاللہ تعالی مزید تفصیلات آپ کی سیرت کے تعلق سے، آپ کی زندگی کے تعلق سے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے کل جمعہ کی نماز کے موقع پر میں عرض کروں گا۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا زور دے کے پڑھیے زبان پہ، الرحمن الرحیم۔ یہ دو آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، آج تیسری آیت ہے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ یہ آسان آیت ہے، آسانی سے ہماری زبان سے نکل جائے۔ اب الحمد للہ رب العالمین، ترجمہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے، تمام عالموں کا رب، یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ الحمد کے معنی تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام عالموں کا رب ہے۔ دوسری آیت الرحمن الرحیم، رحمان یعنی مہربان، رحیم یعنی رحم کرنے والا۔ الرحمن الرحیم بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، حساب کتاب جو ہونے والا ہے نا اس دن کا مالک ہے۔ یعنی ہم پڑھتے، یہ ترجمہ ہمارے ذہن میں رہا تو پڑھتے ہوئے مزہ آتا، اچھا ہوتا، دل لگتا۔ ایک صاحب پرسوں بولے کہ مصعب نماز میں بہت خیالات آ رہے ہیں، یہ ترجمہ یاد کر لو آپ تو آپ کا دل لگ جاتا نماز میں، خود بخود آپ کی توجہ نماز کی طرف آ جاتی ہے۔ یہ تین آیتوں کو آج دن بھر پڑھنا ہے، چار فرشتوں کے نام دن بھر پڑھنا ہے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو آج دن بھر یاد رکھتے ہوئے آپ کی تعلیمات کو آگے بڑھانا ہے، لوگوں کو سمجھائیں، اپنے گھروں میں ماحول بنائیں کہ ہم آپ کی تعلیمات کو عام کریں۔ انشاءاللہ تعالی آج عصر کی نماز کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں انتظامی کمیٹی مسجد حاضرہ کی طرف سے بطور ایصال ثواب تلاوت قرآن پاک کا اہتمام ہر سال کی طرح سال بھی کیا جا رہا ہے، ہر سال کیا جاتا ہے، اس سال آج بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ نماز عصر کے بعد تلاوت قرآن ہوگا، نماز مغرب کے بعد فاتحہ خوانی ہوگی، اور جو سو تناول الطعام کا بھی انتظام رہے گا ماشاءاللہ۔ لنگر چشتیہ، لنگر غریب نواز کا انشاءاللہ تعالی انتظامی کمیٹی کی طرف سے، معاونین کی طرف سے انتظام رہے گا۔ آپ تمام حضرات عصر کی نماز یہاں پر پڑھیں، تلاوت بھی کریں قرآن پاک کی، اور جو ہے سو ساتھ ہی ساتھ بعد مغرب منقبت کی محفل بھی ہوگی مختصر، اس میں بھی آپ شریک ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ تبرک تناول الطعام بھی آپ چکھ کر یہاں سے تشریف لے جائیں۔ اب تو فی الوقت فاتحہ پیش کریں گے حضرت کی بارگاہ میں۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ الى حضرت النبی و آل نبی و اصحاب نبی وکل اولیاء امتہ، خصوصاً حضرت سیدنا شیخ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ اشراق کی نماز ادا فرما لیں اور دعا کریں۔